دیکھیے اب ہم کچھ اور آپ کو ریفرنسز دیتے ہیں. انڈین جنرل پلیت اس نے ایک کتاب لکھی اور اس میں وہ ذکر کرتا ہے and I quote، اور یہ حکایت ڈائجسٹ میں مارچ 1978 میں چھپا تھا. وہ لکھتا ہے کہ ہماری اس کامیابی، یعنی ایسٹ پاکستان میں جو ان کو کامیابی ہوئی فوجی، وہ کہتے ہیں ہماری اس کامیابی میں کچھ اخلاقی عناصر بھی کار فرما تھے، جس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ بھارت نے پاکستان آرمی کے خلاف لوٹ مار، آبرو ریزی، قتل عام، غیر انسانی تشدد کا بے بنیاد پروپیگنڈا اس قدر بڑھ چڑھ کر کیا کہ مشرقی پاکستان میں پاکستان آرمی کے سب سے بڑے افسر سے لے کر معمولی سے سپاہی تک کی قدر منزلت ہر انسان کی نظر میں گر گئی. اس پروپیگنڈے کی وجہ سے انہیں انسانیت کے درجے سے بھی خارج کر دیا گیا. اس کا اثر ان کے مورال پر پڑا. جہاں تک لڑائی کا تعلق ہے، پاکستان آرمی کی یونٹیں اور بریگیڈ غضب اور قہر کے ساتھ لڑے. دیکھیے یہ اقتباس، یہ ریفرنس ایک انڈین جنرل کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان آرمی کے خلاف جھوٹ اور پروپیگنڈا اتنا بڑا کھڑا کیا کہ پوری دنیا یہ ماننے پر تیار ہو گئی کہ پاکستان آرمی اس پاکستان میں ظلم کر رہی ہے، جس کی وجہ سے آرمی کا مورال بھی ڈاؤن ہوا اور مقامی آبادی بھی ان کے خلاف ہو گئی. لیکن جہاں تک میدان جنگ کا تعلق ہے، آرمی نے پورے قہر کے ساتھ ہمارا حشر نشر کر دیا. یہ انڈین آرمی کا جنرل خود اپنی کتاب میں اس کا ذکر کر رہا ہے. برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے نمائندے جولین کیسر کے مطابق، یہ بھی رائٹرز کا ایک نمائندہ ہے، جو لکھتا ہے، اگین یہ اردو ڈائجسٹ 1976 میں چھپا تھا، ریفرنس اس کا، 1971 کی پاک بھارت جنگ کے دوران پاکستانی فوجیوں کی شجاعت اور حوصلہ مندی بے مثال تھی. ان کی تعداد کم تھی، میدان جنگ میں بھارت کو بہتر فوجی پوزیشن حاصل تھی کیونکہ اس کی تعداد اور اسلحہ بھی زیادہ تھا. اس کے مورچے بھی بلند پہاڑیوں پہ تھے جہاں سے حملہ کرنا آسان ہوتا ہے. دوسری طرف پاکستانی افواج کو نشیبی علاقے میں مدافعت کرنی پڑ رہی تھی، مگر پاکستانی فوج کی صلاحیت اور سرفروشی نے دشمن کے تمام منصوبے ناکام کر دیے. دس از رائٹرز کا نمائندہ جولین کیسر، جو اردو ڈائجسٹ 1976 میں اس کو ریفرنس کے طور پہ پبلش کیا گیا. اسی طرح لندن کے اخبار ٹیلی گراف کے خصوصی نمائندے کے مطابق، یہ بھی اردو ڈائجسٹ 76 میں کوٹ ہوا ہے، پاکستانی فوج کے حوصلے بلند تھے، بھارتی فوج اسلحہ، گولہ بارود اور عددی برتری پر بھروسہ کرتی. اس کے برعکس پاکستانی فوج کا بھروسہ صرف اللہ پہ تھا. وہ نعرہ تکبیر لگا کر جوابی حملہ کرتے تو بھارتی فوج کی صفوں میں بھگدڑ مچ جاتی. رائٹر کے نمائندے کے مطابق ایک یہ بات دیکھیے، 16 دسمبر کو ڈھاکہ کیپچر ہو گیا، لیکن جو یونٹس ہماری پوری اس پاکستان میں پھیلی ہوئی تھیں وہ بہت بعد تک مزاحمت کرتی رہی اور لڑتی رہی. رائٹر کے نمائندے کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل نیازی کے ہتھیار ڈالنے کے بعد 18 دسمبر کو رائٹر کے نامہ نگار نے خبر دی کہ بھارتی فوج ابھی صرف ڈھاکہ اور کھلنا پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، باقی تمام سیکٹر پہ لڑائی جاری ہے اور پاکستان کے جوان اپنے وطن کی حفاظت کر رہے ہیں. نامہ نگار نے کھلنا کا دورہ کرنے کے بعد لکھا، اور یہ نوٹ کرنے والی بات ہے، نامہ نگار نے کھلنا کا دورہ کرنے کے بعد لکھا، اس جگہ پر بھارتی فوجیں داخل ہوئیں تو اسے خاک اور خون میں نہائے ہوئے پاک باز جانساروں کی لاشوں کے سوا کچھ ہاتھ نہ لگا، اور ان مجاہدین اسلام نے کھلنا کے کاغذ کے کارخانے، گودام اور پٹسن کے تمام ذخیروں کو اپنے ہاتھ سے ڈائنامائٹ لگا کے اڑا دیا اور خود لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. انہوں نے جامع شہادت نوٹ کرنے سے پہلے کوئی ایسی چیز نہ چھوڑی جو دشمن کے کام آ سکتی. دس از اگین a reference by a foreign journalist. انڈین ایک کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل وی پی ایری کا، اس نے پاکستانی فوج کے بارے میں لکھا ہے. وہ ایک گارڈز کے کمانڈر تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی لیفٹیننٹ کرنل حاجی اکرام راجہ شہید کو سلام پیش کرتے ہوئے کہ لیفٹیننٹ کرنل حاجی اکرام راجہ نے بھارتی مورچوں پر حملہ کیا اور بہادری کی موت پائی. ان کا چہرہ ہماری مشین گن سے چھنی ہو چکا تھا. جب ہم نے انہیں شہادت کے بعد دیکھا تو وہ اسی پوزیشن میں بیٹھے تھے جس پوزیشن میں جوابی حملے کے وقت سپاہی ہوتا ہے. ان کے ہاتھ میں مشین گن پر جمے ہوئے تھے. اور کرنل وی پی یہ کہتے ہیں کہ جرأت اور بہادری کی اعلیٰ مثال ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس بہادر سپاہی کو خراج تحسین پیش نہ کریں. دیکھیے یہ صرف چند ایک واقعات ہیں. اب ہم آپ کو کچھ ایک واقعات اور سناتے ہیں. سید ضمیر جعفری ایک بہت خوبصورت شاعر بھی تھے پاکستان آرمی کے، اور پورا پاکستان ان کو جانتا ہے. انہوں نے خوبصورت نظم لکھی، کمال پور کا دستہ. ایسٹ پاکستان میں جو فوجی مارکے ہوئے نا، اس میں ایک بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ان کا ریکارڈ باقی نہیں رہا. اس لیے باقی نہیں رہا کہ پاکستان فوج کے دستوں نے جو جنگ کی، یا تو وہ وہیں لڑتے ہوئے تمام شہید ہو گئے، پھر پاکستان کو وہاں شکست ہو گئی. پورا ریکارڈ جو کچھ بٹالین اور یونٹس کا ریکارڈ تھا وہ انڈینز کے پاس چلا گیا. اور انڈینز کبھی بھی ہماری بہادری اور جرأت کی داستانوں کو بیان کرنے والے نہیں تھے. یہ وہ داستانیں جو تھوڑی بہت قیدیوں کے ذریعے POWs کے بعد ہمارے پاس پہنچی ہیں، ان میں سے کچھ کمپائل کر کے یہ داستان ترتیبیں بنائی گئی جو لوگوں نے پھر بیان کرنا شروع کیا کہ کتنی حیرت انگیز جرأت و دلیری کی داستانیں تھیں کہ پوری قوم سلام پیش کرنا چاہیے ان شہداء کو
کہ جو ان حالات میں جن کو پتا تھا کہ واپسی کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں, ان چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہیں, صرف 30, 35, 40 ہزار انفینٹری کے مقابلے پہ 4 لاکھ دشمن کی فوج چاروں طرف سے گھیر چکی ہے, اس کے باوجود وہ آخری سانس تک لڑے. کمال پور ایک چھوٹا سا گاؤں جس کے اوپر ہماری یعنی دشمن کا پورے بریگیڈ نے حملہ کیا, اور اس کے مقابلے میں ہماری کوئی آدھی کمپنی تھی, کوئی 70-80 جوان تھے, اور دشمن کے کوئی 2,500-3 ہزار کے قریب جوان. کین یو امیجن کہ 2,500-3 ہزار کا پورا بریگیڈ ہو, اور اس کے مقابلے پہ ایک کمپنی سے بھی چھوٹا ایک ہمارا دستہ ہو وہاں پر, اور وہ دستہ کئی دنوں تک دشمن اس دستے کو اوور رن نہیں کر سکا. اتنے اس نے ویو آفٹر ویو اٹیک کیے, کئی بٹالینز کا حملہ کیا, وہ پورا بریگیڈ وہاں پہ رک کر کھڑا ہو گیا, لیکن کمال پور کو وہ اوور رن نہیں کر سکے جب تک کہ تمام جوان وہاں شہید نہیں ہو گئے. اس کے اوپر کمال پور کے دستے پہ ضمیر جعفری نے بڑی خوبصورت ایک نظم لکھی ہے, ہم تھوڑا سا پڑھ کے سنائیں گے آپ کو. ادو کے بریگیڈ کے مقابل کچھ سجیلے جری جیالے, وہ روشنی کے اٹل ارادے, وہ زندگی کے امٹ اجالے, متاع ایمان کے ذخیرے, ثبات و ایقان کے جزیرے, وطن کی خاطر ہتھیلیوں پہ سروں کی مشل جلانے والے, ہمیشہ روشن کمال پور کا دلیر دستہ, وہ شیر لشکر کا شیر دستہ. دیکھیے ایک حیرت انگیز ایموشنل تاریخ ہے. کمال پور از جسٹ ون ایگزامپل, کیونکہ پوری پاکستانی فوج اتنی بکھری ہوئی تھی کہ ہر محاذ پہ دشمن کے 10 گنا زیادہ فوجوں سے ان کا مقابلہ ہو رہا تھا. اوور آل تھیٹر میں بھی 40,000 فوج 40 لاکھ کے مقابلے 4 لاکھ کے مقابلے میں, اسی طرح ہر تھیٹر پہ یہی حال تھا کہ ہمارا کہیں پہ ہماری ایک بٹالین ہوتی تھی, 800 آدمی ہوتے تھے, اس کے مقابلے پہ پورا ڈویژن ہوتا تھا انڈین کا, 12-14 ہزار آدمی ہوتے تھے ایئر سپورٹ, آرٹلری, آرمر اور ہیلی کاپٹرز کے ساتھ.